بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ موت انجام نہیں، آغاز ہے۔ زندگی کی وہ صبح جو صرف جاگنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی دل میں لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ انسان کا تصور فوراً اندھیرے، خاموشی اور جدائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر صوفیہ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لبوں پر تبسم آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک موت کوئی انجام نہیں بلکہ واپسی کا لمحہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب روح اپنے ازلی وطن، اپنے خالق کے حضور واپس جاتی ہے۔ یہ وہ پل ہے جہاں وقت رک جاتا ہے اور راز کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ موت تمہیں نگل لے گی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ تم موت کو چکھو گے۔ یعنی موت کسی اجنبی بلا کا نام نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک ذائقہ جو ہر روح کو ایک نہ ایک دن چکھنا ہے۔ یہ چکھنا فنا نہیں بلکہ ایک نئی کیفیت میں داخل ہونا ہے۔ جیسے سمندر کی موج ایک لمحے کے لیے جھاگ بن کر ابھرتی ہے اور پھر واپس اسی سمندر میں گم ہو جاتی ہے۔ جھاگ مٹتی ہے مگر پانی باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جسم مٹ جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ ہی جسموں کو وفات دیتا ہے جو مرتی ہیں، اور جو نہیں مرتی ان کی روح نیند میں لے لیتا ہے۔ یہ آیت موت کا سب سے بڑا راز بیان کرتی ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو جسم زمین پر رہتا ہے اور روح آسمانوں کی سیر کو نکل جاتی ہے۔ وہ ان جہانوں میں جاتی ہے جنہیں تم جاگ کر نہیں دیکھ سکتے۔ پھر فجر کے وقت وہ واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے جاگنے کے بعد انسان خود کو نیا محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، نیند موت کی مشق ہے۔ جو نیند میں خود کو پہچان لیتا ہے وہ موت میں راستہ نہیں بھولتا۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ایک لمحے کو دنیا رک جاتی ہے، آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، رنگ ساکت ہو جاتے ہیں، وقت تھم جاتا ہے، اور پھر اچانک پردہ اٹھتا ہے۔ انسان پہلی بار اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مٹی نہیں بلکہ نور کا ذرہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا ایک خواب تھی اور اب وہ جاگ چکا ہے۔ صوفیہ اسے کہتے ہیں کشف الحقیقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح پر تمام بھولے ہوئے راز کھلنے لگتے ہیں۔ اب کوئی فریب باقی نہیں رہتا، کوئی پردہ درمیان میں نہیں رہتا۔ عام انسان کے لیے موت جدائی ہے، مگر صوفی کے لیے موت وصال ہے۔ اس کے نزدیک مرنا محبوب سے ملنے کا وقت ہے۔ رومی کہتے ہیں، جس دن میں مروں اسے فراق یا غم کا دن نہ کہنا، وہ میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہوگا۔ صوفیہ کہتے ہیں، موت اس پل کا نام ہے جہاں روح اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ لمحہ جب ازل میں لیا گیا وعدہ الستُ بربکم دوبارہ سنائی دیتا ہے اور روح کہتی ہے، بلا، میں تجھے پہچانتی ہوں۔ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ خود کو جسم سمجھتا ہے۔ جس نے اپنی پہچان جسم میں رکھی اس کے لیے موت فنا ہے، مگر جس نے خود کو روح جان لیا اس کے لیے موت آزادی ہے۔ یہ اس پنجرے کا ٹوٹنا ہے جس میں پرندہ صدیوں سے قید تھا۔ جب تم اپنے اندر کی روشنی کو پہچان لو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ موت تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا ساتھی ہے، جو تمہیں مٹی سے اٹھا کر نور کے دیس میں لے جانے آیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار زمین پر اور ایک بار موت کے بعد۔ جس طرح بچہ ماں کے رحم سے نکلتے وقت روتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے وہ مر گیا، حالانکہ وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اہل دنیا روتے ہیں، مگر وہ خود ایک روشن جہان میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ وہاں نہ وقت کی قید ہے نہ مکان کی حد، بس سکون ہے، روشنی ہے اور قربت ہے۔ روح جب پردے سے پار جاتی ہے تو دنیا کی ساری حقیقت ایک لمحے میں کھل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہاں سچ بولا، کہاں جھوٹ کہا، کہاں کسی کا دل توڑا اور کہاں مرہم رکھا۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کھیل نہیں تھی بلکہ ایک امتحان تھی، اور موت اس امتحان کی نتیجہ گاہ ہے۔
قرآن کہتا ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی بھی اور راضی کیا ہوا بھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خوف باقی نہیں رہتا، غم، جدائی، درد سب مٹ جاتے ہیں۔ روح مسکراتی ہے کیونکہ وہ پہچان لیتی ہے کہ جسے وہ موت سمجھتی تھی وہ دراصل ملنے کا لمحہ تھا۔ موت فنا نہیں، موت انکشاف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب میں مٹتا ہے اور صرف وہ باقی رہتا ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے اور موت اس خواب کی صبح۔ جو یہاں جاگ گیا اسے وہاں سونا نہیں پڑے گا۔ موت وہ لمحہ ہے جب خاموشی بول اٹھتی ہے اور روح پہلی بار اپنی زبان میں بات کرتی ہے۔